ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو مکرم بنایا ہے، باعزت بنایا ہے، احترام کے قابل بنایا ہے۔ انسان دنیا میں جتنے بھی بستے ہیں، چاہے مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، یا پھر باقی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے کسی طرح کے بھی انسان ہوں، پوری انسانیت اکرام کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ مقام عطا فرمایا، اس لیے میں اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات کا مطلب ہے تمام مخلوقات سے افضل، تمام مخلوقات سے اعلیٰ بنایا اللہ نے انسان کو۔ اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں جنات بھی ہیں، تو ان تمام سے اللہ نے اعلیٰ افضل انسان کو بنایا۔ اسی لیے اس آیت کے پیش نظر اور بہت ساری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کو اللہ نے جب اکرام والا، معزز اور مکرم بنایا، انسان کی کسی بھی چیز کو بیچنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا، اس سے پیسے کمانا شریعت میں جائز نہیں۔ انسان کی کوئی چیز بیچ دی پھر اس سے پیسہ کمایا، یہ نہ بیچنا جائز ہے نہ پیسے لینا جائز ہے، اور جو چیز بیچ کر پیسے کمائے ہیں وہ پیسے کھانا بھی حرام ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں رواج پڑ چکا ہے، کچھ لوگ کچھ دنوں کے بعد کمپنیوں کے نام سے یہاں پر آتے ہیں اور ہماری ماؤں بہنوں کے سر کے بال خرید کر لیتے ہیں، اور ہمارے یہاں کچھ دنوں کے بعد آ جائیں گے تو پھری والے وہ اعلان کرتے ہیں، پتہ نہیں کہ کس نام سے پکارتے ہیں، تو ہمارے مستورات جو کنگھی کرتی ہیں سر کے بالوں میں، وہ کنگھی کرنے کے بعد ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ سنبھال کے رکھتی ہیں، وہ کنگھی کرتی رہتی ہیں، لفافے میں جمع کرتی رہتی ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ فلاں مہینے میں یا فلاں دنوں کے بعد لینے والے آئیں گے، ہم اپنے بال ان کو بیچ دیں گے، ہم کو پیسے مل جائیں گے، اور یہ پیسے کا ہم کوکر لائیں گے، اس پر پیسے کے ہم پلیٹیں لائیں گے، کپ لائیں گے، گھر کا خرچہ چلائیں گے۔ یاد رکھو اچھی طرح، ہماری ماؤں بہنوں کا یہ بالوں کا بیچنا شریعت میں حرام ہے۔ اگر کسی کا اختلاف ہوتا، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، تو چل جاتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے تمام فقہ کی کتابوں میں اور قرآن کریم کی اس آیت کے پیش نظر انسان کی کوئی بھی چیز بیچنا جائز نہیں ہے۔ انسان کے ناخن ہے، کوئی ناخن بیچ رہا ہے، جائز نہیں۔ اسی طرح انسان کی کوئی اور چیز اس کو بیچ رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح مستورات کا، خواتین کا اپنے بالوں کو جمع کر کے رکھنا اور اس کے بعد پھیری والوں کو دے دینا اور پیسے لینا، نہ یہ بیچنا جائے نہ خریدنا جائے، اور جو بیچنے کے بعد پیسہ آ گیا ہے اس پیسے کو استعمال کرنا، گھر میں برتن لانا، گھر میں کھانے کی چیزیں لانا، ریچارج کرنا، موبائل لینا، ان پیسوں کو اپنی ضروریات میں استعمال کرنا حرام ہوگا۔ اگر کسی نے بیچ دیے ہیں اور پیسے ابھی اس کے پاس موجود ہیں، اس کو چاہیے کسی مستحق کو دے کر اپنی جان چھڑائے اور آئندہ کے لیے پکا عزم اور ارادہ کرے کہ آئندہ میں اتنا بڑا گناہ نہیں کروں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہمارے معاشرے میں سبب ہو رہا ہے اور کھلم کھلا ہو رہا ہے۔ کوئی گناہ چھپ کر ہو رہا ہو تو چلو احساس ہے تو کوئی ایک دھکا کر رہا ہے، لیکن بالکل عام ہو چکا ہے، ہماری مائیں بہنیں اس کو گناہ سمجھتی نہیں ہے، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے آپ ناخن کاٹو۔ ہماری مستورات سر کے بالوں میں کنگھی کرتی ہے، ہم اپنی مونچھیں کاٹتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں کاٹنے کے بعد ان کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، ان کو بیچنا نہیں چاہیے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم سب جانتے بھی ہیں کہ اکثر جو جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان ناخن اور بالوں کے ذریعے سے ہی جادو کرتے ہیں، اور ہماری مستورات اثر پریشان رہتی ہے کہ امتاسو کیتا کون ہوتا، امتاسو کیتا کون ہوتا، پانے سے کرنا تو پاچو کرنا ہے،
پھر تو جادو ہوگا ہی، پھر تو پریشانیاں ہوگی، پھر تو حالات آئیں گے۔ لہذا یہ مسئلہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں تک یہ پہنچانا، تاکہ اس گناہ سے ہمارا معاشرہ بچ جائے، ورنہ جو سے کمائی آ رہی ہے وہ ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہی ہے، بہت بڑا جرم معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔